السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ نے تھمبنیل میں پڑھ ہی لیا ہوگا۔ اب اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فنبتليه فجعلناه سميعا بصيرا صدق الله مولانا۔ بزرگوں اور بھائیوں، آج تقدیر کو سمجھنا ہے۔ تقدیر ویری سمپل پرابلم، نہایت بڑی ہی موٹا مسئلہ۔ دلیل یہ ہے کہ تقدیر کا ماننا ایمانیات میں ہے، ایمان مفصل میں بھی ہے، اور ایمان مفصل اٹھائی گئی ہے حدیث جبرائیل سے۔ حدیث جبرائیل میں 7 عقیدوں کا بیان آیا ہے کہ ایمان 7 باتیں دل سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ میں بیان کروں گا حدیث جبرائیل، ابھی تو بغیر سمجھو، بغیر سمجھو۔ حدیث جبرائیل میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے سوال کے جواب میں پوچھا، مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ تو حضور نے 7 عقیدے بتائے ہیں کہ یہ 7 باتیں ماننے کا نام ایمان ہے۔ انہی 7 باتوں کو ایمان مفصل میں لیا ہے۔ جو تعلیم الاسلام میں ہم بچوں کو ایمان مفصل یاد کراتے ہیں، ایمان مفصل اس کے مقابل ہے ایمان مجمل۔ ایمان مجمل میں یہی 7 باتیں خلاصے کے طور پر لی ہیں، کھولی نہیں ہیں۔ اور ایک بات اور بڑھائی ہے، وہ بات بھی بڑھائی نہیں ہے، وہ بھی ایمان مفصل ہی کا خلاصہ ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ میں اللہ کو مانتا ہوں جیسی ان کی صفتیں ہیں اور ان کے نام پاک ہیں، ان کی ساری صفتوں کو بھی مانتا ہوں، ان کے تمام مبارک ناموں کو بھی مانتا ہوں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ۔ اللہ کے جو نام ہیں ان ناموں کے ساتھ میں اللہ کو مانتا ہوں، اور اللہ کی جو صفتیں ہیں ان صفتوں کے ساتھ میں اللہ کو مانتا ہوں۔ وقبلت جمیع احکامہ، اور اللہ نے میری طرف جو احکام بھیجے ہیں ان سب کو میں مانتا ہوں۔ یہ ایمان مجمل ہے، یعنی گول گول ایمان، کھولے بغیر ایمان، پھیلائے بغیر ایمان، تفصیل کیے بغیر ایمان، شارٹ۔ اللہ کو ماننا اسماء و صفات کے ساتھ، ناموں کے ساتھ اور صفتوں کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ ذات بحت کا نام نہیں، یہ ستون ہے، اس میں کوئی کمال نہیں، نہ پازیٹو نہ نیگیٹو۔ یہ ستون کھڑا ہے، اس میں کوئی کمال نہیں، نہ مثبت نہ منفی۔ یہ ایسا اللہ ایسے ذات بحت نہیں ہے۔ بحت کے معنی اونلی، اللہ ذات بحت نہیں ہے۔ اللہ میں
7 صفتیں ہیں اور بے شمار اسماء حسنہ ہیں. اسماء حسنہ کمالات پر دلالت کرنے والی الفاظ ہیں. اللہ میں بے شمار کمالات ہیں، مثبت بھی اور منفی بھی، پازیٹو بھی کمالات ہیں اور نیگیٹو بھی کمالات ہیں. بس 7 صفتیں ہیں. صفت میں اور اسماء حسنہ میں کیا فرق ہے؟ ذرا سا فرق ہے. وہ بات جس کے ساتھ اللہ کو متصف کرنا ضروری ہے اور اس کی ضد کے ساتھ اللہ کو متصف نہیں کر سکتے، وہ صفتیں ہیں. ایسی 7 باتیں ہیں جن کے ساتھ متصف کرنا ضروری، ان کی ضد کے ساتھ اللہ کو متصف نہیں کر سکتے. پہلی صفت اللہ کی ہے حی، اللہ زندہ ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. اور اس کی حی زندہ کی جو ضد ہے اس کے ساتھ اللہ کو متصف نہیں کر سکتے. دوسری صفت ہے اللہ سمیع ہے، خوب سننے والے ہیں. اس کی جو ضد ہے بہرا ہونا، اس کے ساتھ اللہ کو متصف نہیں کر سکتے. تیسری صفت ہے بصیر ہونا، اللہ ہر چیز دیکھ رہے ہیں. اس کی جو ضد ہے اندھا ہونا، اس کے ساتھ اللہ کو منتصف نہیں کر سکتے. تیسری صفت ہے علیم ہونا، وہ ہر چیز جانتے ہیں. اس کی جو ضد ہے جہالت، نہ جاننا، اس کے ساتھ اللہ کو متصف نہیں کر سکتے. اسی طرح سے اور صفت ہے شائی، مرید وغیرہ. بہرحال 7 صفتیں تو وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ کو متصف کرنا ضروری ہے اور ان کی ضد کے ساتھ متصف نہیں کر سکتے. یہ صفتیں ہیں. اور اس کے علاوہ دوسری باتیں اللہ پاک میں ہیں، اس کو بھی متصف کر سکتے ہیں اور اس کی ضد کے ساتھ بھی متصف کر سکتے ہیں. جیسے اللہ رزاق ہیں، یہ صفت نہیں ہے، یہ اللہ کا نام ہے. کیونکہ اللہ روزی پہنچانے والے ہیں تو روزی روکتے بھی ہیں. اللہ روزی کھولتے بھی ہیں، روکتے بھی ہیں. روکتے بھی ہیں یعنی اس میں روکنے پر قادر ہیں. بے معنی یوں تو اللہ نے ہر مخلوق کی روزی کا ذمہ لے لیا ہے، لیکن روزی رسانی کی جو ضد ہے اس پر قادر ہیں. روکنا چاہیں تو روک سکتے ہیں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له. بس اللہ تعالیٰ کے لیے صفت رزاق ہے. ان اللہ هو الرزاق. یہ رزاق اس نام ہے، اسماء حسنہ میں سے ہے. اللہ کے کمالات پر دلالت کرنے والا ہے اور اس کی جو ضد ہے اس کے ساتھ بھی دو. اور مثال لو، اللہ محیی ہیں، زندہ کرنے والا ہے، تو اس کی جو ضد ہے ممیت، مارنے والے، وہ بھی اللہ ہے. تو احیاء یہ اللہ کی صفت نہیں، اللہ کا نام ہے. اتنی تفصیل میرے خیال سے آپ حضرات کے لیے کافی ہوگی. نام تو 7 ہیں، وہ نہیں، استغفر اللہ، غلطی کی میں نے. صفتیں تو 7 ہیں اور نام بے شمار ہیں. کیونکہ نام کمالات پر دلالت کرتے ہیں اور کمالات اللہ میں بے شمار ہیں. بس کمالات پر دلالت کرنے والے الفاظ بھی بے شمار ہیں. مگر یہ جو اللہ کی صفات ہیں اور اللہ کے نام ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے ہماری ڈکشنری کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. کیوں آسمان سے اللہ نئے الفاظ اتارتے تو ہم کیا سمجھتے؟ اس لیے ہم انسانوں کے ڈکشنری میں جو الفاظ ہیں صفات پر دلالت کرنے والے اور کمالات پر دلالت کرنے والے،
وہی الفاظ اللہ کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، اس کے علاوہ اللہ کی خوبیوں کو سمجھانے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ مگر یہ سمجھنا کہ یہ جو الفاظ ہیں، ان الفاظ سے جو ہمارے ذہن میں ایک مطلب آتا ہے وہ اللہ کے لیے، وہی اللہ کے لیے نہیں، وہی اللہ کے لیے نہیں۔ اللہ نے خود قاعدہ بیان کیا ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے مانند کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ خوب سننے والے اور خوب دیکھنے والے ہیں۔ یہ سمیع تو ہمارے لیے لفظ ہے، دیکھنے سننے والے ہم سنتے ہیں، بصیر بھی ہمارے لیے لفظ ہے، دیکھنے والے ہم دیکھتے ہیں۔ یہ دو صفتیں اللہ کے لیے ثابت کی کہ اللہ سمیع ہے، بصیر ہیں، مگر پہلے قاعدہ بتلایا کہ اللہ کے مانند کوئی چیز نہیں، لہذا تم کہیں اللہ کو اپنے جیسا سمیع و بصیر نہ سمجھیو۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے، سورہ شورى میں یہ قاعدہ آیا ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے، اور سب جگہ یہ قاعدہ جاری ہوتا ہے، تمام صفات میں اور تمام اسماء میں۔ صفات میں یعنی اللہ کے لیے ضروری حالت، صفت کے معنی ضروری حالت، جس حالت سے آدمی جدا ہو ہی نہیں سکتا، اور اسماء کے معنی کمالات پر دلالت کرنے والے الفاظ ہیں۔ اللہ میں جو ضروری حالت ہے اور اللہ میں جو کمالات ہیں ان پر دلالت کرنے والے جو الفاظ قرآن و حدیث میں استعمال کیے ہیں، وہ ہمارے لیے جو الفاظ تھے وہ استعمال کیے۔ اس کی نظیر ملاحم، قیامت سے پہلے بڑی بڑی جنگیں ہونی ہیں، کشتوں کے پشتے لگیں گے، اور یاجوج ماجوج نکلیں گے اور یوں دنگا فساد کریں گے اور ساری دنیا پر یوں قبضہ کریں گے۔ یہ جو فیوچر کے احوال ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اپنے زمانے کے محاورات میں بیان کیا ہے، جبھی صحابہ سمجھیں گے۔ اب یاجوج ماجوج نکلیں گے، وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے، ان کا تیر کیسا ہوگا اللہ جانے کیسا ہوگا۔ جب حضور وہ مضمون بیان کریں گے تو اپنے زمانے کی جو اصطلاح ہے تیر، وہ تیر ہی اصطلاح استعمال کی، لیکن یہ ضروری تھوڑی ہے کہ یاجوج ماجوج کا تیر 1400 سال پہلے جیسا تیر تھا ایسا ہو سکتا وہ میزائل چلائے، ہو سکتا وہ راکٹ بھیجے، ان کا میزائل اور راکٹ تیر جیسے ہی تو جاتے ہیں۔ یہ میں مثال بتلا رہا ہوں کہ فیوچر کی جو بات ہوتی ہے وہ اپنے بیان کرنے والا اپنے زمانے کی اصطلاح میں بیان کرتا ہے، اس کے علاوہ سمجھانے کی کوئی شکل نہیں۔ بس یہ سمجھ لینا کہ یاجوج ماجوج کا تیر ایسا ہی ہوگا جیسا 1400 سال پہلے تیر ہوتا تھا، تو ایسا سمجھنا غلط فہمی ہے۔ اسی طرح سے سمجھو میرے بھائی، مسائل دو قسم کے ہیں، ایک ہمارے عالم مشاہد جو دنیا ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی چیزیں ہیں، یہ نیچر مادے سے بنی ہوئی چیزیں، اور ایک دنیا ہے آؤٹ آف نیچر۔ یہ مادی دنیا جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے دوسری دنیا شروع ہوتی ہے، آؤٹ آف نیچر، اور وہ کہیں ہے، دور نہیں ہے، وہ ہمارے سامنے ہے، مگر ہمیں دکھائی نہیں دیتی کیونکہ ہمارے کان مادی چیزوں کو سنتے ہیں، ہماری آنکھیں مادیات کو دیکھتے ہیں۔ دیکھو اس ماحول میں پوری ہوا بھری ہوئی ہے، کہاں نظر آتے ہیں آپ کو؟ ہوا کہاں نظر آتی ہے؟ ہوا تو ہے، آپ جب پنکھا آن کرتے ہیں اور پنکھڑیاں ہلتی ہیں تو وہ پنکھڑیاں فضا میں جو ہوا بھری ہوئی اسے تھپڑ مارتی ہیں، تو وہ اگلے کو تھپڑ مارے، وہ اگلے کو تھپڑ مارے، یوں آتی آتی پنکھے کی ہوا ہمیں تھپڑ مارتی ہے، تو ہم کہتے ہیں ہاں ہوا لگی، ہوا لگی یعنی ہوا نے ہمیں تھپڑ مارا۔ ہم بچپن میں ایک کھیل کھیلتے تھے،
اب بچے وہ کھیل نہیں کھیلتے، یعنی کو مکہ مارا تو وہ اگلے کو مارے گا، وہ اگلے کو مارے گا، وہ اگلے کو مارے گا، آخر تک مکہ جائے گا۔ یہ بچپن میں ہم کھیل کھیلا کرتے تھے، اب بچے یہ کھیل نہیں کھیلتے۔ تو ایسے ہی پنکھڑیوں نے مکہ مارا اپنے قریب ہوا کو، اس نے اگلے کو، اس نے اگلے کو، اس نے اگلے کو، یوں ہوتے ہوتے وہ ہمیں مکہ لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہوا لگی۔ ہوا لگی نہیں، ہوا کا مکہ لگا۔ اس مجلس میں فرشتے گھیرے ہوئے ہیں، مجلس کو حدیث میں ہے کہ جہاں ذکر کی مجلس ہوتی ہے وہاں فرشتے اس مجلس کو گھیرتے ہیں۔ ذکر کا مطلب لوگ مختصر کر دیتے ہیں، شارٹ کر دیتے ہیں، اللہ 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 اللہ، بھئی اسی کو ذکر سمجھتے ہیں۔ ارے ذکر تو اللہ کی یاد ہے، تم فقہ کی کتاب پڑھ رہے ہو، حدیث کی کتاب پڑھ رہے ہو، قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہو، یہ بھی ذکر ہے۔ تو جہاں ذکر کی مجلس ہوتی ہے اس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور جنات تو انسان کے تابع ہیں۔ انسان انبیاء جو آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا تو جنات کو انسان کے تابع کیا ہے، بس وہ پڑھتے بھی ہم ہی سے ہیں، وعظ بھی ہم سے سنتے ہیں۔ بس جنات بھی موجود ہیں، فرشتے بھی مجلس میں موجود ہیں، ہمیں کہاں نظر آتے ہیں؟ ہماری آنکھیں نیچر کی دنیا کو دیکھ سکتی ہیں، مادی دنیا کو دیکھ سکتی ہیں، ہمارے کان مادی دنیا کو آواز کو سنتے ہیں، غیر مادی کو نہیں۔ کبھی کبھی دیکھ لیتے ہیں، فرشتہ نظر آ جاتا ہے، جنات نظر آ جاتا ہے، کبھی کبھی ہاتف غیبی آواز آ جاتی ہے، ہم سن لیتے ہیں، کبھی کبھی ہوتا ہے، لیکن یہ کرامت ہوتی ہے، ورنہ عام طور پر ہمیں جنات اور فرشتے نظر نہیں آتے، حالانکہ وہ یہاں ہیں۔ میرے بھائیو اسی طرح سمجھو کہ جو نیچر کی دنیا ہے یہ ختم ہو کر جسٹ آؤٹ آف نیچر شروع ہوتا ہے، کوئی دہیں الگ نہیں ہے، آخرت اسی دنیا کے ساتھ ساتھ چل رہی کلوز، مگر وہ ہمیں نظر نہیں آتی، ہم وہاں کی آوازیں نہیں سنتے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ قبرستان میں جو مردوں کو عذاب ہوتا ہے اس کو ثقلین کے علاوہ، انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے، بھینس بھی سنتی ہے، مرغی بھی سنتی ہے۔ فرمایا کہ اگر انسان اس کو سن لے، قبرستان میں جو قبروں میں عذاب ہوتا ہے اس کو انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ تو اب عالم قبر، برزخ، وہ ہماری اسی دنیا کا سپلیمنٹری ہے، ضمیمہ ہے۔ ہم جہاں کھڑے ہیں وہیں قبر ہے، وہیں عذاب ہو رہا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہم نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ وہ آؤٹ آف نیچر ہے۔ مردہ پڑا ہوا تو نظر آئے گا، کیونکہ مردہ یہ تو نیچر ہے، مادے سے بنا ہوا ہے، لیکن اس کو جو راحت پہنچ رہی ہے یا اس کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے وہ نظر نہیں آئے گی۔ یہ ایک بھائی بیٹھا ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو دل میں بڑی خوشی ہے۔ کیوں خوشی ہے؟ منگنی ہو گئی ہے، عصر سے پہلے اطلاع آئی تیری منگنی ہو گئی ہے، بڑا دل میں خوش۔ تو میں اس کو تو دیکھ رہا ہوں مگر اس کے دل کی خوشی کو نہیں دیکھ رہا۔ یہ بھائی ہے، خود اللہ نہ کرے اس کا کوئی قریبی انتقال ہو گیا، دل صدمے سے بھرا ہوا، تو میں اسے تو دیکھ رہا ہوں مگر اس کے دل کے صدمے کو نہیں دیکھ سکتا میں، کیونکہ وہ نیچر نہیں ہے، آؤٹ آف نیچر ہے۔ اتنی بات یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ہمارے پاس جو قوا ہیں، کون سی؟ وہ صفات، عقل نہیں، علم نہیں، ہماری جو صفات ہیں، ہم بھی زندہ ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، یہ جو ہماری صفات ہیں یہ محدود ہیں نیچر کی دنیا تک، اس سے آگے نہیں دیکھتی، ورنہ آؤٹ آف نیچر بھی یہی ہے، یہ سامنے ہے، مگر جیسے ہوا نظر نہیں آتی وہ آؤٹ آف نیچر، جنت اور جہنم بھی نظر نہیں آتی۔ جب قیامت آ جائے گی اور ہم
दूसरी जिंदगी, न्यू लाइफ, जब नई जिंदगी मिलेगी तो हमारी सिफात भी मजबूत हो जाएंगी। ये तो आपने सुना ही है कि हर इंसान जब दोबारा जिंदा होगा तो आदम अलैहिस्सलाम के कद पर होगा। आदम अलैहिस्सलाम का कद हमारे हाथों से 60 हाथ का था, हमारे हाथ से। जब इतना लंबा आदमी है तो मोटा भी ऐसा ही होगा। ये जो आदम अलैहिस्सलाम जिस कद पर थे उसी कद पर हम दोबारा पैदा होंगे। जब उसी कद पर पैदा होंगे तो इतने लंबे, इतने चौड़े, ऐसी आंखों में ताकत, ऐसे कानों में ताकत, जैसे बदन उसको बढ़ गया 60 हाथ तो उसके कोवा भी बढ़ेंगे उसी तरह से। तो जब दूसरी जिंदगी क़यामत के दिन हम दोबारा, हमें न्यू लाइफ मिलेगी और ऐसी पावरफुल लाइफ मिलेगी तो क़यामत के मैदान में खड़े खड़े जन्नत भी नजर आने लगेगी और जहन्नम भी नजर आने लगेगी। वो उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन व बुर्रिज़तिल जहीम लिल गावीन। यहीं से जन्नत भी नजर आ रही, जहन्नम भी नजर आ रही है। क्यों? अब आंखें पावरफुल हो गई, कान में ताकत ज्यादा आ गई। खैर मेरे भाइयों, मैं मजमून ये समझा रहा हूं कि हम इस दुनिया में अल्लाह की सिफात के लिए जो कुरान में अल्फाज हैं, हदीसों में अल्फाज हैं, और अल्लाह के अस्माए हुस्ना के लिए कुरान और हदीस में जो अल्फाज हैं, उनकी पूरी हकीकत नहीं समझ सकते, बस बराए नाम समझ सकते हैं। जैसे याजूज माजूज निकलेंगे और तीर चलाएंगे तो इसकी पूरी हकीकत नहीं समझ सकते, बराए नाम समझ सकते हैं। और समझाने के लिए कुरान और हदीस में अल्फाज वो इस्तेमाल किए हैं जो इंसानों के लिए हैं, क्योंकि आसमान से नए अल्फाज अगर उतारे जाएं तो हम उसको कैसे समझेंगे। देखो, एक आदमी, मैं यहां आता हूं तो बयान में कोई लफ्ज कभी अंग्रेजी बोल देता हूं, तो आदत पड़ गई, तो वहां दारुल देवबंद में सबक पढ़ाता हूं तो भी कोई लफ्ज अंग्रेजी बोल देता हूं। तो वहां एक बड़े उस्ताद हैं, हजरत मौलाना रियासत अली साहब मुद्दा जिल्लुहु, वो तिरमिजी शरीफ पढ़ाते हैं। उन्होंने मुझे बाकायदा आदमी भेजकर कहा कि आप सबक में अंग्रेजी लफ्ज न बोला करें, क्योंकि बीच में एक लफ्ज अंग्रेजी बोला, उस लफ्ज को तलबा तो समझते नहीं, तो सारा मसला उनके लिए उलझ जाता है। मैं तो ये समझता हूं कि मैंने यहां मैं अंग्रेजी लफ्ज बोलूंगा तो उसको सब लोग बेहतर समझेंगे, और वहां वो लफ्ज मैंने बोला, तलबा उस लफ्ज को तो समझे नहीं। तो फिर मैं बहुत कोशिश करके, कोई अंग्रेजी लफ्ज जुबान से नहीं निकलना चाहिए उर्दू बोलते हुए, जैसे ये अंग्रेजी लफ्ज वो नहीं समझ सकते क्योंकि वो अंग्रेजी नहीं जानते। पर ऐसे आसमान से अल्फाज आते तो उन अल्फाज को हम क्या समझते, दूसरी जुबान के अल्फाज होते या अरबी ही के अल्फाज होते, लेकिन हमारी लुगत के न होते, तो हम उनको कैसे समझते। और अल्लाह की सिफात को बयान करना भी जरूरी है, अस्माए हुस्ना को बयान करना भी जरूरी है। अल्लाह सुतून की तरह से ज़ाते बाख्त नहीं है और अल्लाह बेकमाल नहीं है, बेशुमार कमालात का मजमुआ है, उन कमालात को समझाना जरूरी है। देखो, अल्लाह का कमाल है, वो तमाम मखलूक़ात को रोजी पहुंचाते हैं। जिसका इस पर एतकाद और अकीदा है वो अल्लाह से दुआ करेगा, या अल्लाह उर्ज़ुक़नी, मुझे रोजी अनायत फरमाइए। और जो अल्लाह की ये सिफत जानता ही नहीं है वो अल्लाह से क्यों दुआ करेगा, अल्लाह मुझे रोजी अता फरमाइए। बल्कि जो अल्लाह की ये सिफत नहीं जानता वो गंगा जमुना को रज़्ज़ाक़ समझेगा, वो सूरज चांद को रज़्ज़ाक़ समझेगा, गवर्नमेंट को रज़्ज़ाक़ समझेगा। जब हमारे पास काम नहीं होता तो गवर्नमेंट हमको सपोर्ट देती है, रज़्ज़ाक़ गवर्नमेंट। पहले इसी तरह गवर्नमेंट को रज़्ज़ाक़ समझ जा रहा। फिरऔन का यही दावा था कि मैं तुम्हारा रब हूं, परवरदिगार हूं, पालता पोसता हूं। तो अब ये चांद सूरज को रब बना लिया, गंगा जमुना को रब बना लिया, बादशाह को रब बना लिया। ये
کہاں یہ شرک کہاں سے آئے گا؟ جب اللہ کو رزاق نہیں مانتا تو یہ صورت پیدا ہوگی۔ جس کا ایمان ہے کہ رزاق اللہ ہے اور عالم اسباب میں اللہ رزق سبب کے ذریعے سبب سے پہنچاتے ہیں، یہ اعتقاد ہے، تو دکان کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، نفع ہو رہا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ روزی دے رہے ہیں، اور اللہ دکان کے راستے سے روزی دے رہے ہیں، اور دوسرا پڑوسی نیبر وہی دکان کر رہا ہے، اس کو نفع نہیں ہو رہا، تو وہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ نے میرے لیے نفع مقدر نہیں کیا، اس لیے مجھے نفع نہیں ہو رہا، اور میرے پڑوسی کے لیے نفع مقدر کیا ہے۔ تو سبب کے راستے سے بس سورج چاند، سورج سے پھل اور کھیتیاں پکتی ہیں، سورج کی دھوپ سے پھل اور کھیتیاں پکتی ہیں، اور چاند سے پھل اور کھیتیوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، پھولوں میں خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ گنگا جمنا کھیتیوں کو سیراب کرتے ہیں اور اس سے اناج پیدا ہوتا ہے جو ہم کھاتے ہیں۔ گورنمنٹ اس کا انتظام کرتی ہے، جہاں ندیاں نہیں ہوتی وہاں ڈیم باندھ کر کے پانی لے جاتی ہیں، زمینوں کو سیراب کرتی ہیں تاکہ غذا پیدا ہو۔ یہ سب اسباب ہے۔ جو جانتا ہے کہ رزاق اللہ ہے، اور اللہ جو رزق ہے وہ گھر اوپر سے پاڑ کر 56 کروڑ گھر میں ڈال دی ہے، لیکھا ایسا نہیں کرتے اللہ، اوپر سے گھر پھٹا 56 کروڑ مٹھی بھر کر ڈال دیے گھر میں، اللہ نے لیکھا تھا بیٹھا بیٹھا، ایسا اللہ نہیں کرتے۔ اللہ نے 3 قسم کی مخلوقیں پیدا کی ہیں، جمادات پیدا کیے ہیں، ان کو زمین سے انرجی کی ضرورت نہیں، یہ پتھر ہیں، پہاڑ کھڑا ہے، یہ جمادات ہیں، ان کو انرجی نہیں چاہیے، تو پہاڑوں کی جڑیں نہیں، پتھر کی جڑ نہیں ہوتی۔ اور نباتات اللہ نے پیدا کیے ہیں، زمین سے اگنے والی چیزیں پیدا کی ہیں، ان کو انرجی چاہیے زمین سے، اور ٹانگیں نہیں ہیں، تو اللہ نے ان کو جڑیں دی، وہ جڑیں زمین میں چلی جاتی ہیں، اور اندر سے انرجی اٹھا کر کے تنے کو، پتوں کو، پھلوں کو، پھولوں کو انرجی پہنچاتی ہے۔ کیونکہ اگر یہ جڑیں نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ تو یہ درخت چل کر کہاں جائیں گے؟ ان کے ٹانگیں تو ہیں نہیں، تو ٹانگیں نہیں ہیں تو جڑیں دی۔ اور کمال ہے اللہ کا، جیسے آم کی جڑیں ہوتی ہیں بہت نیچے تک گئی ہوئی، تاڑ کی اور کھجور کی اتنی لمبی جڑیں نہیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی اتنی ہوتی ہیں، مگر وہ انرجی اٹھاتی ہیں اور 20 فٹ اوپر پہنچاتی ہیں۔ اور ناریل کے اندر 500 گرام، ہر ناریل میں 500 گرام پانی ہے، وہ پانی یہاں سے زمین سے اٹھا کر پہنچتا ہے۔ تو ایک مخلوق اللہ نے ایسی بھی بنائی، اور دوسری مخلوق اللہ نے ایسی بنائی کہ وہ اس کو ٹانگیں دی، اور ٹانگیں دے کر کے اس کی ضروریات مہیا کی۔ گھاس کھانے والی مخلوق اللہ نے پیدا کی تو جنگل کے جنگل چراگاہ سے بھر دیے، گھاسیں خود اگائی۔ اب بھینسوں کو ٹانگیں دی، ہرن کو ٹانگیں دی، بکری کو ٹانگیں دی، اٹھو کھڑے ہو اور چلو ڈھونڈو تمہاری گھاس کہاں ہے۔ اب ان کی ذمہ داری ہے وہ گھاس ڈھونڈ کر چلیں، کوئی کاٹ کر لا کر یہاں ڈالے گا، ٹھیک ہے ڈالے، ٹھیک ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، تمہیں خود کھڑا ہونا ہے اور ٹانگوں میں چل کر کے گھاس ڈھونڈنی ہے۔ اللہ نے درندے پیدا کیے، شیر چیتے پیدا کیے جو گوشت کھاتے ہیں، ان کو ٹانگیں دی، جب رات ہو جائے اٹھو نکلو۔ دن میں نہیں، دن میں اگر درندے نکلیں گے تو لوگ پریشان ہو جائیں گے، لہذا دن میں درندے کچھاڑوں میں چھپے رہو، لیٹے رہو، اور جب لوگ گھروں میں جا کر لیٹ جائیں اب تم نکلو۔ تو کیسا قدرت کا نظام ہے، دن میں درندے نہیں نکلتے، پہاڑوں میں کھوہوں میں چھپ جاتے ہیں،
کیوں؟ لوگ نکلے ہیں کھیتوں میں، جگہ جگہ لوگ ہیں، اگر یہ درندے بھی نکلیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ اور جب شام کو لوگ گھروں میں جا کر چھپ گئے، اب درندے تم نکلو اور اپنی روزی تلاش کرو۔ کہاں ملے گی روزی؟ اسی گھاس کے اندر تمہیں خرگوش ملے گا، پکڑو اور کھاؤ۔ اب وہ گھاس نہیں کھائیں گے، وہ گھاس میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے خرگوش ملے، ہرن مل گیا، اب اسے پکڑیں گے اور کھائیں گے۔ اور اللہ نے ایک مخلوق ایسی بنائی ہے جس کو ٹانگیں بھی دی ہیں، اور اس سے زیادہ کمال دیا ہے کہ وہ ٹانگوں سے اٹھے چلے اور اپنی روزی خود پیدا کرے، کھیتی کرے، دکانداری کرے، مزدوری کرے اور اپنی روزی خود پیدا کرے۔ اللہ نے اس کو اتنی عقل و فہم دی، لہذا اسے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے اور روزی کے اسباب مہیا کرنے ہیں، اور روزی کے اسباب مہیا کرنے کے بعد اسے روزی ملے گی، مگر دیں گے اللہ۔ درختوں کو اور گھاس کو جڑیں دی، انرجی پہنچ رہی، یہ اللہ روزی پہنچا رہے۔ جانوروں کو، درندوں چرندوں کو پیر دیا اور کہیں نہ کہیں گھاس پیدا کر دی، درند شکار پیدا کر دیے، اب یہ جاتے ہیں شکار پکڑتے ہیں، گھاس کھاتے ہیں، یہ اللہ روزی پہنچا رہے ہیں۔ انسان کو اس طرح روزی نہیں پہنچا رہے، ٹانگیں تو اس کو بھی دی، مگر ٹانگوں سے آگے صلاحیتیں بھی دی، کچھ اور غیر معمولی ایکسٹرا آرڈینری صلاحیتیں دی ہیں، لہذا ان کو یہ حکم ہے کہ اٹھو اپنی روزی خود پیدا کرو۔ اب انسان محنت کر کے روزی پیدا کرتا ہے تو یہ اللہ روزی پہنچاتے ہیں، اللہ نے اس طرح سے سبب بنایا ہے۔ وہ ایک مولانا صاحب نے تقریر کی کہ رزاق اللہ ہیں، ہر ایک کی روزی پہنچتی ہے۔ ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها الا فاجملوا فی الطلب۔ سنو، کوئی بھی جاندار اس کی اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اس کو اس کی پوری روزی نہ پہنچ جائے۔ یہ حدیث بہت اہم ہے، جمعہ کے خطبوں میں پڑھی جاتی ہے۔ الا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها۔ سنو، کوئی سانس لینے والی مخلوق، انسان ہی نہیں، ہر کوئی بھی سانس لینے والی مخلوق یعنی جاندار مخلوق اس وقت تک وہ مرے گی نہیں جب تک اس کے مقدر میں جو روزی لکھ دی گئی ہے وہ روزی اسے نہ پہنچ جائے۔ الا فاجملوا فی الطلب۔ سنو، بس روزی حاصل کرنے کے خوبصورت طریقے اختیار کرو، حرام اور ناجائز طریقے مت اختیار کرو۔ مقدر کی روزی تو پہنچنی ہے، اگر حلال اسباب اختیار کرو گے تو ان اسباب سے پہنچے گی، اور حرام اسباب اختیار کرو گے تو ان راہوں سے پہنچے گی۔ تو تم کیوں اپنا نقصان کرتے ہو؟ حرام راہیں کیوں اپناتے ہو؟ حلال راہیں اپناؤ، تمہارے مقدر کی روزی تو ملے گی۔ دیکھو، یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھو، حلال بھی رزق ہے اور حرام بھی رزق ہے، حلال بھی رزق ہے اور حرام بھی رزق ہے۔ ایک آدمی کھجور کھا کر کے زندہ رہتا ہے تو کھجور رزق ہے، ایک شخص اونٹ کی مینگنیاں کھا کر زندہ رہتا ہے تو وہ بھی اس کا رزق ہے، ایک شخص ذبیحہ کھا کر کے زندہ رہتا ہے تو ذبیحہ اس کا رزق ہے، دوسرا سور اور مردار کھا کر جیتا ہے تو وہ بھی اس کا رزق ہے۔ رزق کے معنی نصیب، حصہ۔ تو جیسے حلال بھی رزق ہے، حرام بھی رزق ہے، تو تم اگر حرام راہیں اختیار کرو گے تو اس راہ سے رزق تمہارا حصہ ملے گا، اور حلال راہیں اختیار کرو گے تو اس راہ سے تمہارا حصہ اور رزق ملے گا۔ تو پھر تم باولے ہو، حرام راہیں کیوں اختیار کرتے ہو؟ حلال راہیں کیوں نہیں اختیار کرتے؟ آپ دیکھتے ہو حلال راہیں اپنانے والے ملینر بلینر ہو جاتے ہیں، اور حرام راہیں اپنانے والے قلاش ہو جاتے ہیں، ان کے بعد کچھ بھی نہیں رہتا۔ اور اس کا الٹا بھی ہوتا ہے کہ حرام راہیں اپنائی، ملینر ہو گیا، حلال راہیں اپنائی،
تنگ دست ہو گیا، آمدنی دکان میں سے ہو ہی نہیں رہی. یہ تو اللہ ہے، کسی کے لیے رزق پھیلاتے ہیں، کسی کے لیے رزق تنگ کرتے ہیں. بس فرمایا کہ تم حلال راہوں سے رزق تلاش کرو. تمہاری جو روزی مقدر ہے، تمہارا حصہ جو مقدر ہے، کھانے میں، پانی میں، سونے میں، جاگنے میں، راحت میں، آرام میں، یہ سب رزق ہے. جو تمہارا حصہ مقدر ہے وہ جب تک پورا نہیں ہوگا وہاں تک موت نہیں آئے گی. تو پھر حرام راہیں کیوں اپناؤ، حلال راہیں کیوں نہیں اپناتے؟ خیر، مضمون میں یہ سمجھا رہا تھا کہ حلال اور حرام دونوں رزق ہے. جو حلال کھانا چاہتا ہے اس کو یہ رزق ملتا ہے، جو حرام کھانا چاہتا ہے اس کو یہ رزق ملتا ہے. جیسے بھینس اور بکری کے لیے رزق گھاس ہے، اور شیر اور چیتے کے لیے راست شکار ہے. یہ رزق ہے اس کا. اب شیر اور چیتا گھاس نہیں کھاتا، گھاس کے اندر ریبٹ کو ڈھونڈتا ہے، ہرن کو ڈھونڈتا ہے. اور بھینس گھاس کھاتی ہے، اگر ہرن آ بھی گیا گھاس میں تو بھاگ جاتا ہے، اس کو نہیں پکڑتی. تو ہر ایک کا رزق ہے، ہر ایک کے حصے میں جو ہے وہ اس کو پہنچتا ہے. بس انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی ایکسٹرا آرڈینری عقل و فہم دی، تو فرمایا، حکم دیا کہ ٹانگیں تمہیں ہم نے دی ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اٹھو اور اپنی روزی خود پیدا کرو. یہ جو ہم خود روزی پیدا کرتے ہیں یہ اس واسطے سے، اس سبب سے اللہ رزاق ہے. تو میں سمجھا یہ رہا تھا کہ جو اللہ کی صفات کو سمجھے گا وہ اللہ ہی کو معبود مانے گا، اور وہ اللہ کی صفات کو جو نہیں سمجھے گا وہ ایرے غیرے نتھو خیرے کو رزاق مان لے گا، معبود مان لے گا. اس لیے اللہ کی صفات کے ساتھ اسماء الحسنی پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. اور ایک اور مثال لے لو، زندہ اللہ کرتے ہیں، مارتے اللہ ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. اور جو اس کو نہیں جانتا یا نہیں مانتا، جانتا ہی نہیں ہے کہ اللہ ہی زندہ کرتے ہیں، مارتے ہیں، جانتا ہی نہیں، یا جانتا ہے تو مانتا نہیں، تو وہ یہ سمجھے گا کہ میں زندہ کرتا ہوں، مارتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کی مندر میں ساری مورتیاں توڑ ڈالی اور بڑی مورتی کو چھوڑ دیا اور کلاڑا اس کے کندھے پر لٹکا دیا. قوم جب میلے سے واپس آئی تو مندر میں خداؤں کا برا حال دیکھا. خداؤں کا برا حال تھا، سب کی، کسی کے ٹانگ ٹوٹی ہے، کسی کے کان کٹا ہوا ہے، کسی کے ناک کٹی ہوئی ہے، سب کی ستیہ ناش ہو گیا. اور جو بڑا بت تھا وہ کلڑا لیے کھڑا ہے، اس کو نہیں توڑا. اب قوم اتنی بیوقوف تو نہیں تھی، انہوں نے انڈیکیٹر دیا تھا کہ یہ جو بڑا ہے کلڑا لیے کھڑا ہے، اس نے چھوٹے خداؤں کو مارا ہے، پٹا ہے، اب تم سب مل کر اسے پٹو. مگر قوم اتنی بیوقوف نہیں تھی کہ یہ سمجھے کہ اس بڑے نے سب کو مارا ہے. تو آپس میں مشورہ ہوا کہ بھئی یہ ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش کس نے کیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایک جوان فتح جس کا نام ابراہیم ہے، اس کو ہم نے مورتیوں کی برائی کرتے ہوئے سنا ہے. وہ اپنے وعظ اور تقریروں میں یہ بار بار کہتا ہے یہ خدا نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے. تو لوگوں نے کہا پھر لاؤ بلا کر، وہ میلے میں نہیں آیا تھا، پیچھے رہا تھا. اب شبہ قوی ہو گیا کہ وہ میلے میں نہیں آیا تھا، پیچھے رہا تھا، گاؤں میں وہ اکیلا تھا، تو ہو سکتا اس نے یہ مورتیوں کی گت بنائی ہو. اسے لوگوں کے سامنے لاؤ، سب کے سامنے پوچھو. بلائے گا ابراہیم صاحب، پوچھا، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم؟ ابراہیم، یہ ہمارے خداؤں کی بری گت تو نے بنائی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ڈائریکٹ جواب نہیں دیا، انڈائریکٹ جواب دیا. کبھی کبھی یس یا
کہنا مناسب نہیں ہوتا ہے. بس یس کہنے کے بجائے یا کہنے کے بجائے انہوں نے انڈائریکٹ جواب دیا. یہ کہا یہ بڑا کھڑا ہے، اس سے پوچھو. یہ چھوٹوں کو جو بجایا ہے وہ تو جس نے بھی بجایا ہے. یہ بڑا کھڑا ہے، فاسألوہم، یہ جو چھوٹے مرے پڑے ہیں، زخمی پڑے ہیں، ان زخمیوں سے پوچھو تمہیں کس نے مارا. قال بل فعلہ، جواب دیا ابراہیم نے کہ کیا ہے اس کو. یا جملہ پورا ہو گیا، فاعل غائب، کیا ہے اسے کسی کرنے والے نے، جھوٹ نہیں ہوا، توریہ ہوا. فاسألوہم، یہ جو زخمی پڑے ہیں ان سے پوچھو. اگر یہ بولتے ہوں تو انہوں نے کہا یہ تو بولتے نہیں، تو حضرت نے فرمایا لا لطف ہے تمہاری عقل پر، جو بولتا بھی نہیں ہے اس کو تم نے خدا بنا رکھا. پھر مشورہ ہوا کہ ابراہیم کو ختم کرنا ہے اور بری طرح سے ختم کرنا ہے، اس طرح سے ختم کرنا ہے کہ ساری دنیا کو عبرت ہو جائے اور کبھی ہمارے خداؤں پر کوئی ہاتھ نہ ڈالے. یہ تو پبلک کا کام نہیں ہے، اس کے لیے تو گورنمنٹ سے سہارا لینا پڑے گا. ایسی سخت سزا تو گورنمنٹ دے گی، پبلک تو دو چار تھپڑ مار دے. تو قوم ابراہیم علیہ السلام کا مقدمہ بادشاہ کے پاس لے گئے کہ ابراہیم نے ہمارے خداؤں کا یہ حال کیا. اب گورنمنٹ سزا دے گی. تو نمرود نے حضرت ابراہیم کو بلایا. اب بلا کر کے مقدمہ چلانا پڑے گا، پہلے جرم ثابت ہو جائے تو پھر جو سزا دینی ہو دے. تو بادشاہ نے بلا کر سوال کیا کہ ابراہیم، یہ جن کو تو نے توڑا ہے، مورتیوں کو توڑنے کا مطلب ہے کہ تو ان کو خدا نہیں مانتا، تو تیرا خدا ہے کون؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا میرا خدا وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، انہی کو مارا، میں خدا نہیں ان کا. میرا خدا وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، اور میں نے جو ان کو ٹانگیں توڑی ہیں تو میں تو سبب بنا ہوں. اصل تو اللہ تعالیٰ جلاتے ہیں اور مارتے ہیں. تو وہ عقل کا بے وقوف کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. اور ایک بے گناہ جا رہا تھا، اس کو بلایا، ادھر آ. جلاد کو حکم دیا تلوار گردن اڑا، تلوار ماری گردن اس طرح کا، دیکھ میں نے مار دیا. اور جیل خانے میں ایک کی پھانسی کی سزا ہو گئی تھی، بلایا، اس کو بلاؤ، بلایا اور کہا جا تیری چھٹی. کہا دیکھو یہ پھانسی کی سزا ہوئی تھی، میں نے جلا دیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اس کوڑ مغز کو کیسے سمجھایا جائے کہ جلانا اور مارنا یہ نہیں ہے، جلانے اور مارنے کی حقیقت تو کچھ اور ہے. یہ بات اس کو کیسے سمجھا دی جائے. اور مناظرہ جب ہو، دو آدمیوں میں مقابلے میں گفتگو ہو، تو پھر وہاں بحث مناسب نہیں ہوتی، دو ٹوک بات. تو حضرت ابراہیم نے فوراً دلیل بدلی اور کہا کہ میرا رب وہ ہے جو روزانہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں ڈوباتا ہے. اگر تیرا دعویٰ ہے کہ تو خدا ہے تو تو مغرب سے نکال کر مشرق میں ڈوبا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر کے ہکا بکا رہ گیا نمرود، کوئی جواب نہیں دے سکا. اور کھسیانی بلی کھمبا نوچے، بلی جب کتے کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو بھاگتی ہے اور کھمبے کو پنجہ مارتی ہے. تو بادشاہ نے حکم دیا پوری قوم کو کہ سوختہ جمع کرو، جلانے کی لکڑی جمع کرو. تو پورے ملک نے 6 مہینے تک سوختہ جمع کیا، آگ لگائی. اب 6 مہینے میں کتنا جلانے کی لکڑی جمع ہوئی ہوگی، آگ لگائی.
جب دہک گئی آگ تو ابراہیم علیہ السلام کو گوفن میں بٹھا کر کے ڈالا اندر، قریب نہیں جا سکتے تھے، اتنی تیز آگ تھی، تو دور سے گوفن میں بٹھا کر پھینکا۔ گوفن اب رہے نہیں۔ ہمارے بچپن میں کھیت ہے، باجرے کا کھیت ہے، جواری کا کھیت ہے، اس میں چڑیاں آتی ہیں چگنے کے لیے، تو کھیت کے بیچ میں ایک اونچا سا چھپر بناتے ہیں، وہاں ڈھیلے لے کر کے ایک آدمی کھڑا رہتا ہے، چڑیا آئی تو اسے گوفن میں ڈھیلا لے کر کے پھینکا، وہیں جا کر گرے گا تو چڑیا اڑ جائیں گے۔ اس کو گوفن کہتے تھے، اب رہے نہیں گوفن، اب اس کی جگہ پر یہ ٹینک آ گئے ہیں، وہ اسی طرح سے گولا لے کر کے پھینکتے ہیں، جدھر ڈالنا ہے وہاں ڈالتے ہیں۔ یہ جو ٹینک ہیں یہ گوفن ہی کی شکل ہے، تو گوفن میں بٹھا کر کے ڈالا۔ اب اس وقت کی گوفن کیسے ہوگی؟ چڑیا اڑانے کی گوفن تو اتنا ڈھیلا رکھ کر یوں کر کے یوں پھینکتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کو ایک آدمی تو یوں کر کے نہیں پھینک سکتا، تو اس بادشاہ کا گوفن کیسی ہوگی؟ اللہ جانے کیسی ہوگی۔ جیسے یاجوج ماجوج کے تیر کیسے ہوں گے معلوم نہیں کیسے ہوں گے۔ دیکھو آگ کی خاصیت جلانا ہے، اور جو چیز آگ میں ڈالو گے آگ جلا ڈالے گی، کسی کو چھوڑے گی نہیں۔ قرآن شریف ڈال دو جلا دے گی، نیک بندے کو ڈال دو جلا دے گی، برے بندے کو ڈال دو جلا دے گی، کاغذ ڈال دو، گھاس ڈال دو، لکڑی ڈال دو، کچھ بھی ڈال دو اسے جلا دے گی۔ آگ کا کام ہی جلانا ہے، اور اگر کبھی نہ جلائے تو وہ معجزہ یا کرامت ہوگی۔ یہ قاعدہ یاد رکھنے کا۔ قرآن شریف آگ میں ڈالا، آگ نے نہیں جلایا، کبھی ایسا ہوتا ہے تو یہ کرامت اور معجزہ ہوتا ہے۔ ایسے ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا، آگ نے نہیں جلایا، یہ معجزہ ہے، کرامت ہے۔ کرامت اور معجزہ ایک ہی چیز ہے۔ ورنہ ایسے انبیاء گزرے ہیں کہ ان کو آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے، بنی اسرائیل نے ان کے آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ تو اللہ کی کائنات میں ہوتا ہے، یہ تو اسباب و مسببات کی دنیا ہے، اور کبھی سبب کام نہ کرے تو یہ معجزہ اور کرامت ہوتی ہے، خرق عادت ہوتا ہے۔ تو آگ نے نہیں جلایا، بات ختم ہوئی۔ لیکن جہاں قرآن کریم میں یہ واقعہ آیا وہاں بات ختم نہیں ہوئی۔ جب قرآن پڑھنے والا یہاں تک پہنچے گا تو وہ سوچے گا کہ وہ بھی کہہ رہا تھا کہ میں مارتا ہوں و جلاتا ہوں، وہ بات تو ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دی، اس کا جواب تو نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بھی مار سکتا ہے، جلا سکتا ہے۔ اس نے کہا میں مارتا جلاتا ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کو جواب نہیں دیا اور دوسری دلیل پیش کی۔ یہ قرآن کا قاری یہاں جا کر رکے گا اور یہ سوچے گا۔ جیسا ہمارا طالب علم جب ہم یہ آیت پڑھاتے ہیں تو طالب علم یہ سوال کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دوسری دلیل پیش کی کہ میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو اگر رب ہے تو مغرب سے سورج نکال۔ تو ہمارا طالب علم سوال کرتا ہے کہ نمرود یہ کہہ سکتا تھا کہ روزانہ مشرق سے سورج میں نکالتا ہوں، ابراہیم تیرا کوئی اور رب ہے تو اس سے کہہ آئندہ کل مغرب سے سورج نکالے۔ وہ ایسا کہہ سکتا تھا۔ تو ہم طالب علموں سے کہتے ہیں نمرود تیرے جتنا بیوقوف نہیں تھا۔ وہ یہ جو انبیاء کے منکرین ہوتے ہیں وہ جہدوا بہا واستیقنتھا انفسہم، وہ دل ان کے یقین کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں۔ تو ابراہیم سمجھتا تھا کہ اگر میں نے ایسا کہا تو ابراہیم تو مصلی بچھائے گا، 2 رکعت پڑھے گا، ہاتھ اٹھائے گا، یا اللہ کل مغرب سے سورج نکلے، مغرب سے نکلے گا، پھر میں کیا کروں گا؟ تو خیر جیسا ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ اگر نمرود ایسا کہتا تو ابراہیم تو دعا کرتے، مغرب سے اگلے دن مغرب سے سورج نکلتا، پھر کیا کرتا ہو؟ اس لیے وہ ایسا کہہ نہیں سکتا تھا۔
فبہت الذی کفر، وہ ہکا بکا رہ گیا کہ کیا کہوں۔ اسی طرح قرآن کا قاری جب یہاں پہنچے گا تو سوچے گا کہ حضرت ابراہیم کی دلیل کو نمرود نے توڑ دیا اور یہ کہا کہ میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جواب نہیں دیا، تو کیا اس کی بات صحیح تھی؟ جبھی تو حضرت ابراہیم نے دوسری دلیل پیش کی، اس کی دلیل کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس لیے یہاں جب پہنچے تو اللہ تعالی نے دو واقعے ذکر کیے اور قاری قرآن کو سمجھایا کہ دیکھو مارنا جلانا ان واقعات میں جو ہے یہ مارنا جلانا ہے۔ نمرود نے جو ایک کو قتل کیا ایک کو چھوڑ دیا، یہ مارنا جلانا نہیں ہے۔ فرمایا او کالذی مر علی قریۃ، یہ مارنا جلانا ہے یا یہ بیت المقدس اجڑا۔ بائبل والے کہتے ہیں کہ حضرت دانیال، یہ نام قرآن میں حدیث میں نہیں آیا، قرآن و حدیث میں 25 انبیاء کے نام آئے ہیں، لہذا ان پر تو ایمان لانا ہے ناموں کی تعین کے ساتھ۔ اور قرآن میں یہ ہے کہ اللہ نے ان کے علاوہ بہت سے انبیاء بھیجے ہیں جن کا قرآن میں تذکرہ نہیں کیا ہے، ان پر ایمان لانا ہے بالاجمال، نام کی تعین کے ساتھ نہیں۔ اور کوئی نام کی تعین کرے تو اس پر یقین بھی نہیں رکھنا۔ جیسے بائبل میں بہت سے انبیاء کے نام ہیں، جیسے دانیال ایک نبی کا نام ہے، تو قرآن و حدیث میں ان کا نام نہیں آیا تو ہم ان کو نبی اس نام کے ساتھ نبی نہیں مانیں گے، لیکن جو بے شمار انبیاء ہیں ان میں ہو سکتے ہیں وہ۔ اسی طرح سے ہمارے ہندوستان میں جو اوتار ہیں، یہ جو اوتار ہیں یہ نبوت کا نظریہ بگڑ کر کے اوتار تک پہنچا ہے۔ جیسے عیسائیوں کے یہاں نبوت کا نظریہ بگڑ کر کے خدا کا پارٹنر بنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے 1/3 بنے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے۔ یہ جو الوہیت میں خدائی میں حصے دار بنے ہیں، یہ ان کا بگڑا ہوا مذہب ہے۔ ایسے ہندوؤں کے یہاں یہ جتنے اوتار ہیں یہ سب انبیاء ہیں، اور ان انبیاء کو انہوں نے بڑھایا اور بڑھا کر کے اللہ کا بیٹا، اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا روپ، اوتار مانے روپ، ان کو اللہ کا روپ کر دیا کہ اللہ ہی دنیا میں آئے اور وہ انسانی شکل بن کر کے کسی ماں کے پیٹ سے اللہ پیدا ہوئے اور دنیا میں لوگوں کی اصلاح کی اور پھر مر کر کے چلے گئے۔ پھر جب دوبارہ زمانہ بگڑا تو پھر اللہ بچہ بن کر کسی عورت سے پیدا ہوئے۔ یہ جو اوتار کا نظریہ ہے، روپ، یہ نبوت کا بگڑا ہوا سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کرواتے ہیں، تو انہوں نے اس کو بگڑتے بگڑتے یوں کر لیے۔ اور عیسائیوں نے بگڑتے بگڑتے رسول کو خدائی میں شریک کر دیا، اور یہودیوں نے رسولوں کا کوئی حصہ ہی نہیں رکھا۔ یہودیوں کے یہاں موسیٰ علیہ السلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ 20-25 سال پہلے میں ایک سینیگوگ دیکھنے گیا تھا، یہودیوں کی نماز دیکھنے گیا تھا بولٹن کے قریب میں۔ نماز انہوں نے پڑھی، ہمارے لیے انہوں نے کرسیاں ڈالی تھی، ہم 3 آدمی تھے، بیٹھ گئے، انہوں نے نماز پڑھی، ہم نے دیکھی۔ نماز کے بعد ہماری ان سے گفتگو ہوئی امام سے، تو میں نے اس سے جو سوالات کیے تھے اس میں ایک سوال یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا اعتقاد ہے؟ تو اس نے فٹ سے جواب دیا، اونلی ٹیچر، صرف معلم۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت گھٹا دی۔ معلم تو سبھی ہوتے ہیں جو مدرسے میں بیٹھ کر پڑھاتے ہیں۔ اور ابھی 1 ہفتہ پہلے لندن میں پورے یورپ کا
جو سب سے بڑا ربائی ہے، میں اس سے ملنے کے لیے گیا تو میں نے اس سے جو چند باتیں پوچھی، اس سے میں نے ایک بات یہ پوچھی کہ دیکھو بھائی، ہم اللہ تک پہنچنا چاہیں تو کوئی واسطہ نہیں چاہیے، یہ مضمون سمجھو۔ میں نے اس ربائی سے کہا کہ ہم اللہ تک پہنچنا چاہیں کوئی واسطہ نہیں چاہیے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ بیعت کے بغیر نجات نہیں ہوگی، یہ غلط ہے۔ یہ جو کہتے ہیں لوگ کہ پیر چاہیے، بیعت کے بغیر نجات نہیں ہوگی، یہ بات غلط ہے۔ اگر بیعت کے بغیر نجات نہیں ہوگی تو تمام صحابہ مرد اور عورتیں حضور سے بیعت کیوں نہیں تھے؟ تمام صحابہ، تمام صحابیات حضور سے بیعت نہیں تھے، خاص خاص صحابہ اور خاص خاص صحابیات بیعت تھی۔ تو یہ جو نظریہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ چاہیے، وسیلے کے بغیر نہیں پہنچ سکتے، بے شک وسیلہ چاہیے، لیکن وسیلے کا مطلب کیا ہے؟ وسیلہ تو کہتے ہیں آپ کنویں پر کھڑے ہیں، پانی تک پہنچنا ہے تو ڈول رسی چاہیے، یہ وسیلہ ہے۔ ڈول رسی کے بغیر آپ پانی تک نہیں پہنچ سکتے۔ وسیلہ کے مطلب واسطے کے ہیں، تو وسیلے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم میں صرف ایک جگہ لفظ وسیلہ آیا ہے، سورہ مائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کے احکام کی مخالفت مت کرو۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب ہے، محبت کا ڈرنا ہے، خوف کا ڈرنا نہیں ہے۔ اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈو، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ سبب تلاش کرو۔ یہاں وسیلہ کے معنی اعمال صالحہ کرو۔ پہلے کا اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں جو کام حرام کیے گئے وہ کام مت کرو۔ پھر دوسرا پہلو ہے اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، یعنی اعمال صالحہ کرو۔ پازیٹو نیگیٹو دو اعتبار سے دو حکم ہیں، اتقوا اللہ یعنی حرام ناجائز کاموں سے بچو، اور اللہ تک پہنچنے کا سبب ڈھونڈو یعنی اعمال صالحہ کرو۔ نیک کاموں میں مثال خاص طور پر وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں دشمنان اسلام سے لڑا لو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی چاہیے تو ایمان تو تمہارے پاس ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ اب تمہیں کرنا کیا ہے؟ منفی پہلو سے اللہ سے ڈرنا ہے، جو کام اللہ نے حرام ناجائز کیے ان سے بچنا ہے، اور مثبت پہلو سے اللہ کی طرف پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈنا ہے، یعنی اعمال صالحہ کرنا ہے۔ اعمال صالحہ میں مثال کے طور پر خاص عمل صالح وہ لوگ جو مسلمانوں کو ستاتے ہیں یا اسلام کی گاڑی میں روڑا اٹکاتے ہیں، ان کا سر پھوڑو، ان کو ہٹاؤ سامنے سے، تاکہ اسلام کی گاڑی رواں دواں ہو جائے، مسلمانوں کو کوئی نہ ستائے۔ یہ اللہ کے راستے میں دشمنان اسلام سے لوہا لو۔ اتنا کرو گے تو تم کامیاب ہو۔ بس ایک جگہ وسیلے کا لفظ آیا ہے اور وہ اعمال صالحہ کے معنی میں آیا ہے۔ یہ سب باتیں میں نے اس ربائی سے نہیں کہی تھی، میں نے تو اسے اتنا کہا تھا کہ بندہ اللہ تک پہنچنا چاہے تو کوئی واسطے کی ضرورت نہیں، ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، ڈائریکٹ اللہ تک پہنچو۔ لیکن اللہ بندوں تک کوئی پیغام بھیجنا چاہیں تو بلا واسطہ نہیں بھیج سکتے۔ قرآن کریم میں ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، اللہ کسی بشر سے، انسان سے رو در رو باتیں کریں، بشر میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ جو پیغام بندوں کے پاس بھیجیں گے تو بیچ میں واسطہ چاہیے۔
اللہ سے پیغام لیں گے جبرائیل فرشتہ لے کر، اور فرشتہ لا کر نبی کو وحی پہنچائے گا، پھر نبی سارے انسانوں تک وہ وحی پہنچائے گا، واسطہ چاہیے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ تمہاری جو تورات ہے، توراہ، یہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے آئی، اور تم موسیٰ علیہ السلام کو تو اونلی معلم کہہ رہے تھے کہ اونلی ٹیچر، تو واسطہ تو تم مانتے نہیں، تمہارے کلمے کا دوسرا جز تو ہے ہی نہیں، لا الہ الا اللہ تو ان کے یہاں ہے، الفاظ نہیں ہے، یہ مضمون ہے، مگر دوسرا جز کلمے کا ان کے پاس ہے ہی نہیں، موسیٰ رسول اللہ ہے ہی نہیں۔ تو میں نے کہا کہ تمہارے پاس یہ تورات آئی کیسے؟ تو سرپرائز حیرت میں رہ گیا، کہنے لگے جیسا ایک آدمی کہیں جاتا ہے، اس کو کوئی لیٹر پکڑا دیا کہ لے لیٹر فلاں کو پہنچا دیے، ایسے ایکسیڈنٹلی، یہی لفظ اس نے کہا کہ ایکسیڈنٹلی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات پکڑا دی کہ جاؤ میرے بندوں تک پہنچا دینا، دوسرا کلمہ کا جز ہی نہیں ان کے پاس۔ تو وسیلہ تو چاہیے، لیکن یہاں سے اللہ کی طرف جانے کے لیے اللہ کے وصل کے لیے وسیلہ نہیں چاہیے۔ اور جو خیال ہے کہ پیر کے بغیر اللہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، وہ غلط خیال ہے۔ ہر بندہ ایمان اور عمل صالح سے ڈائریکٹ اللہ تک پہنچے۔ ہاں، اللہ کی طرف سے جو انسانوں کے ساتھ پیغام آتے ہیں اس میں دو واسطے ضروری ہیں۔ اللہ سے پیغام انسان رو در رو نہیں لے گا، فرشتہ لے گا، فرشتہ رو در رو پیغام لے گا، اور پھر فرشتہ رو در رو پیغام نبی کو پہنچائے گا۔ اب نبی انسانوں تک پیغام پہنچائے گا، اسی لیے محمد الرسول اللہ ضروری ہے، اور اسی لیے فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جنات پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ بے ایمانہ کہ قرآن میں جنات کا ذکر آیا ہے، بس اگر کوئی جنات کو نہیں مانتا تو ان آیات کا انکار ہوگا، اس اعتبار سے تو ضروری ہے، لیکن فی نفس سے ہی جنات پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ دیکھو زمین میں کتنی ہی مخلوقات ہیں، سب مخلوقات پر ایمان لانا کوئی تھوڑی ضروری ہے، جنات بھی ایک مخلوق ہے، مگر قرآن کی آیتوں میں جنات کا ذکر ہے، بس اگر کوئی جنات کو نہیں مانتا تو ان آیات کا انکار لازم ہے، اس اعتبار سے ضروری ہے۔ پھر میرے بھائیو، اسی ذیل میں یہ مضمون بھی سمجھو، جو میں نے قاعدہ بتلایا کہ اللہ کی صفات اور اسماء حسنہ، اسماء حسنہ کا ترجمہ ہے بہترین نام، اچھے اچھے نام۔ یہ صفات اور اسماء انسانوں کی ڈکشنری میں سے الفاظ اٹھا کر اللہ اپنے لیے صفات ثابت کرتے ہیں، نام خوبیاں ثابت کرتے ہیں، اور قاعدہ کہہ دیا کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مانند کوئی چیز نہیں ہے۔ اب سمجھو، قرآن میں ہے اللہ کا ہاتھ بیعت کرنے والوں کے ہاتھوں کو، بیعت رضوان ہو رہی تھی حدیبیہ میں، تو حضور صحابہ سے بیعت لے رہے تھے، تو فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ جو بیعت کرنے والے صحابہ ہیں ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ قرآن کریم میں ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز کو ایک دن ختم ہونا ہے علاوہ اللہ کے چہرے کے۔ اب یہ ہاتھ اور چہرہ یہ تو ہمارے لیے الفاظ ہیں، ان لفظوں کو اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا، بس اللہ کا بھی ہاتھ ہے اور چہرہ ہے، مگر یہ سمجھنا کہ ہمارے ہاتھ جیسا اللہ کا ہاتھ ہے، ہمارے چہرے جیسا اللہ کا چہرہ ہے، تو یہ سمجھنا غلطی ہوگی۔ جیسے یاجوج ماجوج تیر چلائیں گے تو تیر چلائیں گے، لیکن یہ سمجھنا کہ ان کا تیر ہمارے تیر جیسا ہوگا، یہ سمجھنا غلط ہے نہیں۔
بس اللہ کے لیے ہاتھ ہے، چہرہ ہے، مگر ان کا ہاتھ اور چہرہ ہمارے ہاتھ اور چہرے جیسا نہیں ہے، پھر اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ کا چہرہ کیسا ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ جیسے یاجوج ماجوج کا تیر کیسا ہوگا وہ وقت بتائے گا، ابھی ہم نہیں جانتے وہ تیر کیسا ہوگا۔ تو اللہ کا ہاتھ اور چہرہ تو ہے، مگر کیسے کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ جب ہمارے پاس جواب نہیں ہے تو اس معاملے میں سوچنا ہی غلط ہے۔ جس چیز کی حقیقت ہم پا نہیں سکتے اس کو سوچنے سے فائدہ کیا ہے؟ اسی طرح کی ایک آیت ہے قرآن کریم میں 7 جگہ پر یہ مضمون آیا ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ تخت شاہی پر متمکن ہوئے، براجمان ہوئے، جم کر بیٹھے۔ 7 جگہ پر یہ آیت آئی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسا میں کرسی پر بیٹھا ہوں اور کرسی میری جگہ ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہیں اور عرش ان کی جگہ ہے۔ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں، یہ سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیو، عرش ماننا ہے۔ قرآن میں 5 جگہ پر عرش کا ذکر آیا ہے، اور عرش کے ساتھ اللہ کا تمکن بھی ماننا ہے۔ 7 جگہ پر یہ مضمون آیا ہے، لیکن عرش اللہ کا مکان نہیں ہے، جگہ نہیں ہے۔ کیوں؟ زمانہ اللہ نے پیدا کیا ہے، مکان اللہ نے پیدا کیا ہے، عرش اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو سوال ہوگا جب عرش پیدا نہیں ہوا تھا تب اللہ کہاں تھے؟ لہذا عرش کو اللہ کا مکان نہیں ماننا۔ پھر قرآن میں 7 جگہ جو آیت آئی، اس کا کیا مطلب؟ ہاں وہ مطلب سنو۔ 7 جگہ ایک خاص سیاق اور سباق میں آیت آئی ہے، یعنی اس سے پہلے بھی ایک مضمون ہے، بعد میں بھی ایک مضمون ہے۔ جمعہ کے دن جو سورت پڑھتے ہیں، سورہ الف لام میم سجدہ، جو 21ویں پارے میں ہے، اس میں ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ فرمایا تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو 6 ادوار میں، پیریڈ میں پیدا کیا۔ جب آسمان و زمین بن کر تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تخت شاہی پر متمکن ہوئے۔ آسمان و زمین کے تمام معاملات کا اللہ انتظام کر رہے ہیں، یدبر الامر، اللہ ہی تمام آسمان و زمین کے معاملات کا انتظام کر رہے ہیں۔ لہذا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز بھی نہیں ہے، کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں۔ افلا تذکرون، تمہاری سمجھ میں نہیں آتی بات؟ مخ معافی، کھوپڑی خالی ہے، اتنی موٹی بات بھی نہیں سمجھتے؟ یہ کفار سے کہا جا رہا ہے۔ ہندو یہ کہتے ہیں کہ دولت کا خدا لکشمی، بارش کا خدا فلاں، چیچک کا خدا فلاں۔ اگر چیچک سے بچنا ہے اس خدا کی پوجا کرو، بارش چاہیے اس خدا کی پوجا کرو، دولت چاہے لکشمی کی پوجا کرو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے بہت بڑا ملک ہے اور بہت بڑا کارخانہ ہے تو ایک آدمی خود نہیں چلا سکتا، اس کا ڈپارٹمنٹ بناتا ہے اور اس کا مینیجر بنا دیتا ہے اور ان کو اختیار، تھوڑا بہت اختیار دیتا ہے۔ لہذا اس ڈپارٹمنٹ کا کوئی ملازم باس سے کوئی چیز چاہے تو اپنے مینیجر کو پہلے راضی کرو، وہ تمہاری درخواست کے اوپر سفارش کرے گا تو باس مانے گا ورنہ نہیں مانے گا۔ ایسے اللہ نے اپنی کائنات کے حصے کر کے خدا بنا رکھے ہیں، اپنے اپنے شعبے کے خدا کی بندگی کرو تو اللہ تک پہنچو گے، ورنہ اللہ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے۔ قرآن کریم میں نے 7 جگہ اس جگہ تردید کی ہے کہ یہ غلط ہندوؤں کا خیال ہے۔ آسمان اور زمینوں کو 6 ادوار میں اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، پھر تخت شاہی پر اللہ جم کر بیٹھے ہیں،
اور پوری کائنات کا براہ راست انتظام اللہ کر رہے ہیں. کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں بنا ہے, کوئی مینیجر نہیں بنا ہے. بس تمہارا نہ کوئی کارساز ہے نہ سفارشی ہے. کارساز بھی اللہ ہے, سفارشی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا. اتنی موٹی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی. افلا تذکرون. اب میرے بھائیو سمجھو, خبر آئی کہ ہمایوں کا انتقال ہو گیا. مغل بادشاہوں میں بڑا بادشاہ گزرا ہے, ہمایوں کا انتقال ہوا. بابر تخت نشیں ہوا. باپ گیا ہمایوں, اب اس کی جگہ اس کا بیٹا تخت نشیں ہوا. تو کیا مطلب ہے اس محاورے کا؟ کیا بابر کے پاس تخت شاہی ہے؟ پہلے, اب تو ختم ہو گئے, اب تو چیئرمین بننے لگے, لیکن پہلے تخت نشیں ہوتے تھے. تو تخت ہے, اور بابر اس تخت پر جب دربار کرتا ہے تو اس سے اس کا تعلق بھی ہوتا, بیٹھتا بھی ہے, لیکن وہ تخت بابر کا مکان نہیں ہے کہ وہیں بیٹھا رہتا ہے. ایسا ماننا غلطی ہے. تب بابر تخت نشیں ہوا, اس کا مطلب ملک کا کنٹرول بابر نے سنبھالا. باپ گیا اور بیٹے نے ملک کا کنٹرول سنبھالا. لیکن یہ سمجھنا کہ تخت شاہی ہے ہی نہیں, یا اس تخت شاہی کے ساتھ بابر کا کوئی تعلق کبھی قائم ہی نہیں ہوتا, ایسا سمجھنا غلطی ہے. لیکن ایسا سمجھنا کہ بابر ہر وقت اس تخت پر ہی بیٹھا رہتا ہے, ایسا سمجھنا بھی غلطی ہے. لہذا یہ 7 جگہ جو آیتیں ہیں سب کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات کا کنٹرول اللہ کے پاس ہے. لیکن تخت بھی ماننا ہے, عرش الہی کو ماننا ہے. قرآن میں 5 جگہ عرش کا ذکر ہے, اور عرش کے ساتھ اللہ کا تعلق بھی ماننا ہے, مگر عرش کو اللہ کا مکان نہیں ماننا ہے. یہی حال ہر صفت میں. یہ تمام صفتوں کے لیے جو الفاظ ہے وہ تو انسانوں کی ڈکشنری کے الفاظ ہیں. بس ان الفاظ سے جو سمجھ میں آتا ہے وہ بے عینی ہی نہیں ماننا. اللہ کے شائن شان ماننا ہے کہ اللہ کا عرش کے ساتھ کیسا تعلق ہے. اللہ کے شائن شان تعلق ہے. جیسا ہم تخت پر بیٹھتے ہیں, کرسی پر بیٹھتے ہیں, ایسا تعلق مراد لینا صحیح نہیں. تو میرے بھائیو, اتنا گھڑی تو 9:15 بجائی ہے, امام صاحب اونچے نیچے ہو رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کب پورا کرے گا. اصل مضمون میں یہ سمجھا رہا تھا کہ حدیث جبرائیل میں سے ایمان مفصل نکالا ہے. اس میں 7 عقیدے, اور اسی ایمان مفصل میں سے ایمان مجمل نکالی ہے. اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. اسی ایمان مفصل میں سے ایمان مجمل ہے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. میں اللہ کو مانتا ہوں, جو بھی اللہ کی صفتیں ہیں, جو بھی اللہ کے نام ہیں, سب کے ساتھ مانتا ہوں, اور اللہ نے جو احکام بھیجے ہیں سارے احکام میں قبول کرتا ہوں. وہ تفصیل سے ایمان مفصل ہے. اس میں تقدیر کا ذکر ہے, 7 عقائد میں تقدیر کا ذکر ہے. اس تقدیر کو سمجھانا ہے, لیکن وہ ایک دن میں تھوڑی سمجھ میں آئے گا. اس کے لیے کئی دن خرچ کرنے پڑیں گے. اب تو افطار کا وقت ہونا ہے, تیاری کرو بھائی افطاری کی. کل باقی مضمون کل سمجھائیں گے, ابھی تقدیر شروع نہیں کی. بھئی اتنا بتلایا کہ تقدیر پر ایمان لانا ویری امپورٹنٹ. بچہ ہو, بوڑھا ہو, دیہاتی ہو, شہری ہو, پڑھا لکھا ہو, جاہل ہو, ہر ایک کو تقدیر پر ایمان لانا ہے. ایسے ہی مزید ویڈیو سننے کے لیے آپ ہمارے چینل نورانی باتیں کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جاوے, اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں خوب سے خوب شیئر کریں.